नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया। सांप और मोर पहले जन्नत में ही रहते थे, लेकिन फिर उन्हें वहां से निकाल दिया गया। इसकी क्या वजह थी वो समझने वाली है, जो हम इस वीडियो में आपको बयान करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हमारे चैनल का नाम है ट्यूबलाइट। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। उनको जन्नत से निकालने की क्या वजह थी वो बताते हैं हम आपको। जब शैतान मरदूद ने इंसान को सजदा करने से इनकार किया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से बेदखल कर दिया। जन्नत बेहद खूबसूरत जगह है, वहाँ खाने पीने और घूमने के लिए बहुत सी जगह मौजूद हैं। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ पर अकेले थे तो उन्हें वहाँ पर उदासी होने लगी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से बीबी हवा को पैदा किया। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बीबी हवा का साथ मिल गया और वो दोनों जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे। यानी कि तन्हाई की वजह से वो काफ़ी उदास दिखाई देते थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से बीबी हवा को पैदा किया और उसके बाद वो दोनों जन्नत में मिलकर रहने लगे और दोनों काफ़ी खुश रहते थे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी करो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के पास ना जाना और ना ही इस दरख्त पर लगा फल खाना, वरना तुम जालिमों से हो जाओगे। जन्नत में सांप और मोर भी रहा करते थे। वो जन्नत से बाहर भी चले जाया करते थे। उस वक्त सांप के पाँव भी होते थे और उसके मुंह से एक ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी आया करती थी। और मोर, जो इस वक्त ही बेहद खूबसूरत है, वो पहले इससे भी ज़्यादा खूबसूरत था जब वो जन्नत में था, और उसके पाँव भी उस वक्त बहुत खूबसूरत थे। ये दोनों वो जानवर थे जो जन्नत की खूबसूरती में काफ़ी अहमियत रखते थे और जन्नत से बाहर भी चले जाया करते थे। एक दिन जब ये दोनों जन्नत से बाहर आए तो शैतान ने इन दोनों से कहा कि मुझे अपने साथ जन्नत में ले जाओ। जिस पर सांप और मोर ने कहा कि हम तुम्हें जन्नत में नहीं लेके जा सकते, हमें अल्लाह का खौफ है। अल्लाह ने तुम्हें जन्नत से निकाल दिया है, इसलिए हम तुम्हें जन्नत में अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, कोई देख लेगा। जिस पर शैतान ने उन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता दिया, उनकी मिन्नतें की और कहा कि मैं भी तो जन्नत में तुम्हारे साथ था, वो दिन याद करो, मैं तुम्हारा दोस्त था, मुझे अपने साथ ले चलो। जिस पर सांप और मोर ने पहले तो उन्हें बहुत मना किया। जिस पर सांप ने शैतान को एक मशवरा दिया। उसने कहा कि तुम सांप बन जाओ, मोर तुम्हें खा जाएगा और तुम्हें हम अंदर ले जाएंगे और अंदर जाकर मोर तुम्हें उगल देगा। शैतान को ये बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। जिस पर सांप ने कहा कि तुम्हें कोई देख भी नहीं सकेगा कि तुम्हें हम अपने साथ अंदर लेकर गए हैं। जिस पर शैतान फौरन सांप बन गया और मोर ने उसे खा लिया और दोनों जन्नत में चले गए। जन्नत में जाकर मोर ने उसे उगल दिया और शैतान बाहर आ गया और शैतान बन गया। इस तरह शैतान जन्नत में दाखिल हो गया। शैतान ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा से मुलाकात की और उन्हें कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक उस फल को क्यों नहीं खाया। जिस पर दोनों ने बोला कि अल्लाह ताला ने हमें उस दरख्त से दूर रहने को कहा है और उस दरख्त का फल खाने से भी मना किया है, इसलिए हमने वो फल अभी तक नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हवा काफ़ी मजबूत दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के हुक्म की बेपरवाही नहीं करेंगे, यानी कि अल्लाह का हुक्म मानेंगे। लेकिन शैतान ने उन्हें ये बावर करवाया कि वो उनका खैर ख्वाह है, लेकिन उन्होंने उसकी कोई बात नहीं मानी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान बीबी हवा के पास आया और उनको कहने लगा कि आप वो फल खाएं, वो बहुत ज़बरदस्त है। उनको बहकाने लगा और कहने लगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें वो फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम लोग फरिश्ता ना बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में ना रहने लगो। पहले तो बीबी हवा शैतान की बातों में नहीं आई, लेकिन शैतान ने जब बहुत दफ़ा कहा तो बीबी हवा शैतान की बातों में आ गई और उस दरख्त का फल उन्होंने खा लिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो उन्हें भी बीबी हवा ने कहा कि वो फल खाएं। हज़रत आदम ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बीबी हवा की ज़िद और बातें सुनकर उन्होंने भी वो फल खा लिया। इस तरह दोनों ने जन्नत का वो फल खा लिया जिसके बारे में अल्लाह ताला ने उन्हें मना किया था और कहा था कि उस दरख्त के दूर रहें, उस दरख्त के पास ना जाएं। उस फल खाने के बाद उनके जिस्म पर लिबास जो था वो भी उतरना शुरू हो गया। अल्लाह ताला ने उन दोनों से कहा कि तुम्हें मैंने इसी वजह से कहा था कि इस फल को ना खाना और ना ही इस दरख्त के पास जाना। तुम दोनों ने अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि हमें गलती हो गई। पहले तो अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ नहीं किया, लेकिन जब उनकी तरफ से बार बार माफ़ी का मुतालबा किया गया तो अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया
اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا اور اسی وجہ سے ان کی معافی بھی قبول کی گئی، یعنی کہ ان کی غلطی کی ان کو یہ سزا ملی کہ انہیں جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر بھیج دیا گیا، اور کہا گیا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے مور کو اور شیطان کو بھی جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت میں شیطان کو لے جانے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بھی اس سے چھین لی۔ جس پاؤں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر گیا تھا اس کو بدصورت بنا دیا گیا، اور سانپ جس نے اپنے منہ سے شیطان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ یہ پلان کرے اور اس طرح سے اس کو جنت کے اندر لے جایا جا سکتا ہے، اس کے منہ کی خوشبو چھین لی جو اس کے پاس موجود تھی، اور اس کے پاس جو پاؤں تھے وہ بھی اس سے لے لیے اور اس کے منہ میں زہر بھر دیا گیا، اور اس کے منہ کی خوشبو اس سے چھین لی گئی، اس کے پاؤں بھی ختم کر دیے گئے اور اس کے منہ پر زہر بھر دیا گیا، اور سانپ اور مور کو ہمیشہ کے لیے جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ مور اپنے پیروں کو دیکھ کر پہلے بہت خوش ہوتا تھا اور کافی ناز بھی کرتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد جب وہ شیطان کو جنت میں لے کر گیا تو اس وجہ سے اس کے پیروں کو بے سورہ کر دیا گیا، یعنی کہ بدصورت بنا دیا گیا، اور اس کے پیروں کو دیکھ کر اب وہ دکھی ہوتا ہے۔ اگر مور اور سانپ اس شیطان کو جنت میں لے کر نہ جاتے تو نہ ہی وہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو اکساتا کہ وہ پھل کھائیں، اور نہ ہی وہ پھل کھاتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا اور اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا بھی جنت سے بے دخل نہ ہوتے، وہ بھی جنت میں ہی رہتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو وہ واقعہ سنایا ہے جس کی وجہ سے سانپ اور مور کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ آج کی اسلامی ویڈیو کافی امپورٹنٹ تھی، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئے گی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں۔ اس ویڈیو میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ آپ کو ہم نے وہ واقعہ بتایا جس واقعے میں سانپ اور شیطان کو جنت سے نکالا گیا، اور وہ بتایا کہ جس طرح جنت میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے موجود تھے، لیکن پھر ان کی بائیں پسلی سے بی بی ہوا کو بنایا گیا اور وہ دونوں جنت میں رہتے تھے اور دونوں کی تنہائی ختم ہو گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام بی بی ہوا سے پہلے جنت میں اکیلے تھے تو وہ تنہا تھے اور کافی اداس دکھائی دیتے تھے، لیکن جنت بہت خوبصورت تھی، وہاں بہت سی چیزیں موجود تھیں، لیکن تنہائی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر کافی اداس دکھائی دیتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے بی بی ہوا کو پیدا کیا اور دونوں جنت میں کافی خوش رہنے شروع ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تلقین کی تھی کہ وہ اس درخت کے نہ ہی پاس جائیں گے اور نہ ہی اس درخت کا پھل کھائیں گے، لیکن مور اور سانپ سے غلطی ہو گئی، وہ باہر گئے اور شیطان نے ان سے مکالمہ کیا، ان سے ملاقات کی اور انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا۔ یہ وہی شیطان ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا تھا۔ یاد رہے کہ شیطان بہت ہی عبادت گزار تھا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا تھا، لیکن اس کے اندر غرور آ گیا اور اس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس پر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے اور اسے جنت سے نکال دیا۔ جب مور اور سانپ جنت سے باہر گئے تو شیطان نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے جاؤ اور اپنی دوستی کا واسطہ دیا۔ پہلے تو مور اور سانپ نے انہیں اندر لے جانے سے منع کر دیا، لیکن بعد میں وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے انہیں ایک مشورہ دیا اور اس پلان کے ذریعے وہ اس کو اندر لے گئے۔ پلان یہ تھا کہ شیطان سانپ بن جائے گا جس پر مور اسے کھا جائے گا اور اندر جا کر اسے اگل دے گا۔ اس طرح کوئی دیکھ ہی نہیں پائے گا کہ شیطان کس طرح سے جنت کے اندر گیا، لیکن وہ یہ شاید جانتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ وہ چیز جو نظر آ رہی ہے اور وہ جو چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہوتی۔ شیطان اندر گیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں جنت کے اس پھل کے حوالے سے بتاؤں گا جو پھل تم لوگوں نے نہیں کھایا۔ وہ پھل اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے سے اس لیے روکا ہے کیونکہ اگر تم نے وہ کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور بی بی ہوا نے بھی ایسا ہی کیا۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور بی بی ہوا کے پاس آیا اور وہی باتیں انہیں دوبارہ کہنے لگا، انہیں بہکانے لگا۔ بی بی ہوا اس کی باتوں میں نہیں آئی، لیکن جب شیطان نے بہت زیادہ انہیں کہا تو بی بی ہوا بھی شیطان کی باتوں میں آ گئی اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہیں بھی زبردستی وہ پھل کھلایا، انہیں رضامند کیا کہ وہ پھل یہ کھائیں کیونکہ شیطان کے مطابق اگر یہ پھل ہم کھا جائیں گے تو ہم فرشتے بن جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ وہ پھل کھانے کے بعد ان پر کچھ اثرات ہوئے، ان کا جنت کا لباس جو ہے وہ اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیزیں دیکھیں تو انہیں کہا کہ اس وجہ سے میں نے تم دونوں کو منع کیا تھا کہ تم دونوں نے یہ پھل نہیں کھانا، تم
تم دونوں نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ کے دربار پر حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہوئے اور اپنی غلطی پر معافی مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر بھیج دیا گیا، یعنی کہ ان کی معافی قبول کی گئی، لیکن انہیں جنت سے نکال دیا گیا اور کہا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے مور کو بھی اور سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت میں شیطان کو لے جانے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بھی اس سے چھین لی، اور جس پاؤں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر گیا تھا اس کو بدصورت بنا دیا، اور سانپ جس منہ سے شیطان کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ وہ سانپ بن جائے جس پر مور اسے کھا جائے گا اور اندر جا کر اسے اگل دے گا، اسی منہ کو خوشبو اس سے چھین لی گئی اور اس کے منہ میں زہر بھر دیا گیا، اور سانپ اور مور کو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا، ان کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا، اور اس طرح مور اور سانپ جنت سے نکال دیے گئے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ٹیوب لائٹ سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور اس ویڈیو میں کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیے گا۔